نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اب تک اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عبادات کے بعد نماز کا دعا کرنے کا ذکر کیا ہے ابھی تک، اور احادیث مبارکہ سے چند آداب تھے دعا کے، وہ عرض کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عرض کروں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا ہم کرتے رہتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہوا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے آداب ہیں، کئی مرتبہ ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جس چیز کی دعا ہم کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں مضر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہوئے اپنے بندے پہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ بچہ ضد کرے چھری پکڑنے کی تو ماں باپ اس کو چھری نہیں پکڑنے دیتے، کیونکہ پتہ ہے بچے کو وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے بچہ ضد کرتا ہے، وہ چمکتی ہے، وہ اس کو لبھاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، لیکن ماں باپ تو جانتے ہیں نا کہ یہ اس کے لیے مضر ہے۔ تو بلا تشبیہ وہ ذات بہت بڑی ہے، مالک ہے، وہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا برا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں مضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھو، تمہارے حق میں تم سمجھتے ہو بڑی بہتر ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ میرے لیے بری ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ اس کا احسان ہے جناب، ہماری دعا قبول نہیں فرماتا تو یہ اس کے احسانوں میں سے احسان ہے کہ میرے لیے وہ بہتر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے، بعض اوقات ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتی۔ جو اللہ چاہتا ہے نا بندہ یہ دعا کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق دعا نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم اسی سے دعا کرو گے اور اگر وہ چاہے گا تو وہ اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرو گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اب یہ حدیث سننے سے پہلے یہ یاد رکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ ہر چیز، حضور نے قضا نماز ادا فرمائی، کیا حضور کو ضرورت تھی؟ نہیں۔ کس کے لیے کروائی؟ ہمارے لیے کروائی۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مثالیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث صبر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، وہ نمونہ ہو جاتا ہے۔ اب دعا کا قبول ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مشیت کے مطابق روک دینا یا نہ فرمانا، یہ حدیث پاک امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، 2 چیزیں آپ کو عطا فرما دی گئیں اور ایک چیز کے سوال سے اللہ نے روک دیا، محبوب یہ سوال نہیں کرنا آپ نے۔ پہلی چیز کہتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا اللہ میری پوری امت کبھی قحط سے نہ مرے، پوری امت میری قحط سے نہ مرے۔ پاکستان کے اندر جو میں نے اپنی زندگی کے اندر نہ جی، سخت ترین حالات دیکھیں، وہ کرونے کے حالات دیکھیں۔ پاکستان کے اندر سب سے سخت ترین بے روزگاری کے میں نے حالات دیکھے ہیں
اس سے پہلے شاید کبھی پاکستان میں ایسا وقت آیا ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میرے علم میں جو سب سے سخت ترین حالات آئے ہیں وہ کرونے کے آئے ہیں 2020 سے لے کر 21 کے اختتام تک۔ اس دوران بھی میرے مسلمان بھائیوں نے ان مسلمان بھائیوں کو بھوکا نہیں سونے دیا جو بے روزگار ہو گئے تھے۔ ہاں، انہوں نے راشن دیے اور ساری انہوں نے، میں آپ کو عرض کروں، میں کوئی لینڈ لارڈ تو ہوں نہیں، نواب کا بچہ تو ہوں نہیں، ہمارے حالات بھی ایسے ہی تھے، ہیں جی، محفلیں بند ہو گئی، پروگرام بند ہو گئے، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو چاچا جی نے پھر میرے امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے پھر ہماری جو ہے نا جی بڑی شفقت فرمائی، ہمارے حالات کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ یعنی حضور کا یہ سوال تو بالکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ حضور کی امت قحط سے نہیں مرے گی، بھوک سے۔ ابھی یہ رمضان شریف چل رہا ہے نا، کئی لوگ افطاریاں کروا رہے ہیں، کئی لوگوں نے راشن ڈال کے دے دیا، آپ کی حکومت بھی راشن تقسیم کر رہی ہے، ہاں جی، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ امت کھانے پینے کے معاملات میں پریشان نہ ہو۔ دوسری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کی، یا اللہ میرے امت کے اوپر دشمن کو مسلط نہ کرنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، افغانستان نے تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے نا، تو پاکستان نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو سبق سکھا کے آیا ہے۔ یہ انڈیا نے تھوڑی گڑبڑ کی تھی، ان کے گھر میں گھس کے سکھا کے آیا۔ ایران نے گڑبڑ کی تھی، ایران کے گھر میں گھس کے پاکستان بتا کے آیا، تو اڈی ایسی دی تیسی۔ ہماری خاموشی تم نے جو ہے نا ہماری کمزوری سمجھ لی، ہم کمزور نہیں ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اوپر کسی بھی حالات میں دشمن مسلط نہیں ہوگا، مسلمان سارے زچ نہیں ہو سکتے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سوال کیا، یا اللہ میری امت پر دشمن مسلط میری امت آپس میں جنگ نہ کرے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ سوال نہ کرو، یہ نہ کرو۔ آپ یہ دیکھ لیں قبلہ، آج بہن بھائیوں کے درمیان اتنے زبردست اختلافات ہیں کہ گویا جانی دشمنوں کے اتنے اختلاف نہیں ہوتے بہن بھائیوں، سکے بہن بھائیوں کے درمیان۔ اچھا، جب تک ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں کوئی ان کے اندر جو ہے نا جی لڑائی جھگڑا کوئی فساد ایسا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا کھانے پینے اور وہ تھوڑا سا صاحب اختیار ہوتے ہیں، یعنی خود مختار ہوتے ہیں، تو پھر جناب ایسے جھگڑے پڑتے ہیں کہ سال ہو سال گزر جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ ہی نہیں دیکھتے۔ میرے پاس بہت عرصہ پہلے ایک کیس آیا تھا، تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ایک بہن کہنے لگی میں اپنے بھائی کے گھر بالکل نہیں جاؤں گی، 2 سال ہو گئے میں نہیں گئی۔ میں نے کہا کیوں، وجہ کیا، کیوں نہیں گئی تو؟ کہنے لگی کہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا تو اگر میرے گھر آئی تو میں تیرے منہ پہ گوبر والے بھرے ہوئے جوتے ماروں گا، تیرے منہ پہ گوبر سے بھرے ہوئے، تو میں کیوں جاؤں بھائی کے گھر؟ میں نے کہا تو چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ میں چھوٹی ہوں۔ بھائی تیرا بڑا ہے؟ ہاں بڑا ہے۔ میں نے کہا شرم تو نہیں آتی تجھے؟ بھائیوں کے اندر اتنی بے غیرتی ہوتی ہے؟ بھائی اتنا بے غیرت ہوتا ہے کہ اپنی بہن کے منہ پہ جوتے مارے گا؟ اس نے کہہ دیا بڑا ہے باپ کی جگہ پہ، اگر اس نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ تو کہے بھائی اگر تیرا دل کرتا ہے یہ لے میرا منہ حاضر کر، کوئی بھائی اتنا بے غیرت تو نہیں ہوتا اپنی بہن کے منہ پہ جوتے مارے؟ آج ہی جا اپنے بھائی سے معافی مانگ کیا کہ میں نے یہ جو ہے نا جی قصور کیا۔ سکے بہن بھائی، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، یہ نہیں کہ مترے جو متریاں دے اندر تے جو ہے نا جی وہ ہوندی ایک ان کو ہمارے باپ نے ان کو زیادہ دیا ہمیں کم دیا، یہ ایک تو جو ان کے چلتے ہیں سو چلتے۔ افغانستان اسلامی ملک، ایران اسلامی ملک، پاکستان اسلامی ملک، سعودیہ اسلامی ملک، یمن اسلامی ملک، یہ سارے ایک دوسرے کے گریبان نہیں پڑے ہوئے؟ سارے ایک دوسرے کے گریبان پڑے ہوئے۔ اللہ کے حبیب جانتے تھے، اللہ جانتا تھا مسلمان اگرچہ صاحب اختیار تو ہو جائے گا لیکن یہ متحد نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دفعہ سوال کیا، میں نے کہا ابا جی یہ بتائیں، میں نام نہیں لیتا، نسبتیں عرض کر دیں، میں نے کہا یہ فلاں علامہ صاحب بھی قادری ہیں، فلاں جماعت بھی قادری جماعت کہلاتی ہے، یہ بھی قادری رضوی کہلاتے ہیں، یہ بھی سید بادشاہ ہیں، یہ بھی سنی ہیں، 5-6 جماعتوں کا نام لیا۔ میں نے کہا حضور جو یہ آپس میں متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری جو پاکستان میں اس وقت جماعتیں چل رہی ہیں، 2-3 بڑی جماعتیں آپس میں مل جائیں نا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔
میں نے کہا حضور یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے سنیوں کا ایک المیہ ہے، یہ متحد بھی نہیں ہو سکتے، یہ مٹ بھی نہیں سکتے، یہ متحد بھی نہیں ہوں گے، یہ مٹیں گے بھی نہیں۔ میں نے کہا حضور متحد نہ ہونے کی کوئی سالڈ ریزن؟ فرمانے لگے بیٹا مجھے یہ بتا، ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوں 3 پیر اکٹھے تے ہاتھ کندہ چومے آ جاوے، ایک پیر دا مرید جڑا ہے وہ تے اپنے پیر دے ہی ہاتھ چومے گا نا، اندے ہی پیر چومے گا، دوسرے دے کیوں چومے؟ دوسرے نال صرف سلام لے کے اگے نکل جائے گا، تو وہ پیر کہے گا اچھا اندے تے ہاتھ چومے گئے نے پیر چومتے، میں انہوں آپس دی میں مار گئی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پتر سارا پیٹ دا چکر ہے، اگر ایک پیر نے مان لیا وہ وڈا ہے تو اندہ مرید تو پھر ادھر ٹر گیا نا۔ ہاں جی، مریدان دی جنگ ہے، میرے اتنے لاکھ مرید ہو گئے، میرے اتنے ہزار مرید ہو گئے، میرے اتنے خلفاء ہو گئے۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے نا شیطان، میں کا ایک بڑا بت بیٹھا ہوا ہے، تکبر کا بت بنا ہوا ہے، یہ بت نہیں ٹوٹتے ان کے، اور جس دن یہ ٹوٹ گئے کہ بلا خدا کی قسم اہل سنت و جماعت سے بڑی جماعت کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ قوت والی، پاور والی، اور اس سے زیادہ جو کہنے نا حق پر جماعت آپ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ البتہ خیر ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت امام مسلم نے اس کو روایت کیا، مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اب یہ ساری جو مسافر حضور نے فرمایا اس کی بھی دعا قبول ہوتی، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد آلود اس کے بال ہیں، ہاں جی، غبار آلود اس کے کپڑے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ یہ ساری وہ چیزیں جو قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے جبکہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں قبول کرے؟ چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں، سور حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ اس کو ذبح کرنے کے بعد، گوشت بنانے کے بعد اس کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ اس کو ہانڈی میں ڈال کے پکایا جب وہ حلال ہے یا حرام؟ وہ ہم کھا جائیں تو جب تک وہ ہمارے پیٹ کے اندر ہے ہماری باتیں کدھر گئیں؟ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود تو سور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ سور کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جو سور کھائے گا تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی، لیکن سود کے بارے میں میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے جس طرح اس نے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم، تو پھر اللہ کیسے ان کی دعا کو قبول کرے؟ حضرت حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں، ابراہیم بن نصر کرمانی یکے از ابدال ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 وجوہات سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ، اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ کا اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ، قرآن مجید پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھی وجہ، جنت کو پسند تو کرتے ہیں لیکن جنت کے راستے پہ نہیں چلتے۔ جہنم کو ناپسند تو کرتے ہیں لیکن جہنم کے راستے میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، چل تم ہی چل، چل تم ہی چل، چل تم ہی چل۔ ابلیس کو اپنا دشمن تو کہتے ہیں لیکن پھر یاری بھی ابلیس کے ساتھ لگاتے ہیں، کام بھی وہی کرتے جو ابلیس کہتا ہے، چلا یار اکٹھے کر لیے، ہے جی۔ اچھا جی، 7ویں، لوگوں کو دفن کرتے ہیں لیکن اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ 8ویں، اپنے بھائیوں کے عیب تو تلاش کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے عیب نہیں دیکھتے۔ لوگوں کے ہے جی، اللہ اکبر۔ حضرت جب کسی کے اوپر بندہ انگلی اٹھاتا ہے نا تو یہ انگلی ادھر گئی، یہ 3 انگلیاں ادھر لوٹ آئیں، یہ تین دفعہ اشارہ وہ اپنی طرف کر رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے تو انگلیوں کے اشارے بتا رہے ہیں وہ برا 1 دفعہ ہے تو 3 دفعہ ہے۔ کسی کو بندہ اچھا کہے تو تیرا ہاتھ کا عمل بتا رہا ہے یہ اچھائی اس کی نہیں، یہ تیری اچھائی ہے جو تجھے لوٹا کے دی جا رہی ہے۔ 9واں جی، مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے۔ حضرت جی آپ نے یورپ کے ٹرپ پہ جانا ہو، ہاں جی، ورلڈ ٹور پہ جانا ہو تو کیا جوتی پہن کے چل پڑیں گے؟ جوتی پہن کے تو نہیں چلیں گے نا جی،
باقاعدہ پیکنگ ہوگی، کپڑے سلیکٹ ہوں گے، وہاں کی چیزیں سلیکٹ ہوں گی، پیسے رکھیں گے، پوری ایک شاپنگ ہوگی، ہر چیز تیار کرنے کے بعد جب آپ بار بار چیک لسٹ کریں گے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، تو چلو اب ٹور پہ نکلیں. تو میرے بھائی، جو حقیقی ہمارا وطن ہے، جدھر ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے، مال تو جمع کر لیا، وہاں کا کیا جمع کیا؟ وہاں کی تیاری کیا ہے؟ 10واں اور آخری جو قبول نہیں ہوتے، قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں. اب تو بھائی میں جب بھی قبرستان جاتا ہوں نا جی، تو 5-4 بندے ہی قبرستان رہ جاتے ہیں. جناز گاہ تو سارے آتے ہیں، جناز گاہ تک سارے آتے ہیں، اس کے بعد 5-7-10 بندے ہی قبر تک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اب اس چیز کا ابھی وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قبر پہ جا کے اپنی آخرت کو یاد کریں. جب مسلمان آخرت بھول جائے نا حضرت، پھر لمحہ فکریہ ہے. یہ وہ 10 وجوہات تھیں، اور احادیث اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا. جب بیماری پتہ چل جائے نا، تو پھر وہ جو آپ کی بیماری کی تشخیص کرے نا، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی بات پہ عمل کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے آپ کو شوگر ہو گئی، تو آپ اس کا گریبان پکڑ لیں گے، تو نے مجھے شوگر کر دی، تو میں نے شوگر دسی تیری ایسی نہیں، بلکہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، جی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں بتا دیا، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اب احتیاط کریں گے، پرہیز کریں گے، ہم اس کے مضر اثرات سے بچیں گے. تو یہ جو چیزیں ہمیں پتہ چلی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان تمام برائیوں سے دور رہ کر اپنے اور اپنے حبیب کے رستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد